پیارے بچوں، آج آپ سے ملاقات اس ورچوئل لیکچر کے ذریعے ہو رہی ہے کافی دنوں کے بعد۔ یعنی اب آپ سے ملاقات ٹیلی ویژن پر ہوا کرے گی، آپ کے موبائل کی اسکرین پر ہوا کرے گی۔ یا تو یہ کامیابی کی طرف ہمارا ایک نیا قدم ہو سکتا ہے، یا پھر آپ اچھے سے جانتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہو سکتی ہے۔ ہم مسائل میں گرے ہوئے ہیں، صرف ہم ہی نہیں بلکہ یہ دنیا۔ آخر کیوں؟ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ ہمارا المیہ ہے کہ ہم نہ کامیابیوں کے آنے پر غور کرتے ہیں اور نہ ہی ہم ناکامیوں کی آمد پر غور کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر کیا، کیوں، کیسے ہے ہی نہیں۔ اگر ہماری زندگی کے اندر یہی تین چیزیں ہوتی، کیا، کیوں، کیسے، تو یقین جانیے کہ ہم لوگ دوبارہ سے کامیاب و کامران ہوتے اور ہمارا ڈنکا بجتا۔ ماضی میں جو مسلمانوں نے کامیابیاں حاصل کی تھی، ماضی میں جو تاریخ ان پر فخر کرتی ہے، عموماً کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا حصہ بنتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اگر مسلمانوں کے تابناک ماضی کو دیکھیں تو تاریخ فخر کرتی ہے کہ یہ مسلمان ان لوگوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، تو آج میرا سر فخر سے بلند ہے۔ تاریخ کہلاتی ہے مسلمانوں کی وجہ سے۔ عزیز طلبہ، کچھ لیکچرز ہمارے سیکنڈ ایئر کے رہ گئے تھے، تو وہ آپ تک پہنچانے کے لیے کالج نے ایک بندوبست کیا۔ آج ہم نے احسان دانش کی نظم، جو ہمارے سمارٹ سلیبس کی آخری نظم ہے، غالباً تغیر، تبدیلی، اس کا میں دوسرا مطلب امید لیتا ہوں۔ سلیبس کے حوالے سے جو ہمیں احسان دانش نے شاعری عطا کی ہے، اس کا جو لب لباب بنتا ہے وہ امید ہے، سبق ہے۔ ہم نے کامیابیوں سے بھی سیکھنا ہے، ہم نے ناکامیوں سے بھی سیکھنا ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں میں دے کے بھی آزماتا ہوں، میں لے کے بھی آزماتا ہوں۔ احسان دانش وہ شخص ہے جس نے غربت اور تنگ دستی کی انتہا دیکھی، لیکن زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اس کا کامل یقین تھا خالق کائنات کے اس فرمان مبارک پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوا۔ ہم بہت جلد ہمت ہار جاتے ہیں، اور جو قومیں ہمت ہارتی ہیں، اور بھائی آپ اپنے ذہن میں رکھیں، جو ہارنا چاہتا ہے وہی ہارتا ہے۔ جن لوگوں نے جیتنے کی خواہش کی ہے اور اپنا سفر جاری رکھا ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوا۔ احسان دانش جنہوں نے مزدوری کی، میں پہلے بھی آپ لوگوں کو احسان دانش کے بارے میں بتا چکا ہوں، اور میں آج دوبارہ بھی آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ احسان دانش جب پنجاب یونیورسٹی بن رہی تھی، بلکہ یہاں پر ایک کالج کی بنیاد رکھی گئی تھی، اس کے ساتھ جہاں یہ کالج بن رہا تھا وہاں پر ایک لائبریری بھی ہوا کرتی تھی۔ احسان دانش وہاں مستریوں کو اینٹیں کھینچ کے لاتے، گارا اٹھا کے لاتے اور پانی بھر کے دیا کرتے تھے، اور جب بریک کا ٹائم ہوتا، جب سستانے کا ٹائم ہوتا، جب وقفے کا وقت آتا، تو احسان دانش بجائے آرام کرنے کے لائبریری میں چلے جاتے۔ لوگ ایسے عظیم ہوتے ہیں۔ ایسا شخص پھر یہ نہیں کیا کہ اس کی طرح وہ ساگر صدیقی صاحب کی طرح کہتے کہ زندگی جب نے مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ وہ سزا کی بات نہیں کرتے، بلکہ وہ تو ان مسائل سے خوشیاں تلاش کرتے ہیں، خوشیاں کشید کرتے ہیں۔ یہ تو وہ شخص ہے جو زہر سے اس کا علاج کشید کرتا ہے۔ آج وہ اپنی قوم سے مخاطب ہے، وہ اپنی قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہے۔ پہلا شعر دیکھیے، اے ہم نشین کلام میرا لا کلام ہے۔ لا کلام کا مطلب کیا ہے؟ مستند ہے، نچوڑ ہے، فیصلہ کن بات کر رہا ہوں۔ یعنی احسان دانش جو بات کرنے جا رہے ہیں ان کو اپنی بات پر کامل یقین ہے کہ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اور کوئی شخص مستند بات کب کرتا ہے؟ جب وہ اپنی ریسرچ وسیع کرتا ہے، جب وہ تحقیق کرتا ہے، جب وہ علم والا ہوتا ہے۔ جو علم والے نہیں ہوتے وہ آئندہ شہر سے کام لیتے ہیں۔ میں یہی بات آپ لوگوں کو متعدد بار کہہ چکا ہوں کہ آپ علم والے بنیں۔ یہ مت دیکھیے کہ آپ امیر ہیں یا غریب ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ غریب ہیں تو یاد رکھیے احسان دانش سے زیادہ غریب نہیں ہوں گے آپ۔ اپنی ہمت کو بڑھائیے،
مسائل کا مقابلہ کیجیے۔ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ اے ہم نشین، اے میرے دوست، اے میرے بچوں، اے میرے قوم کے لوگوں، کلام میرا لا کلام ہے۔ کیسے؟ سن، زندگی تغیر پیغام کا نام ہے۔ اور بھائی زندگی تبدیلیوں کا نام ہے۔ نہ کامیابی ہمیشہ رہتی ہے نہ ناکامی ہمیشہ رہتی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا اب صبح ہو گئی یہ کامیابیوں کی علامت ہے، لیکن یہ کامیابی ہمیشہ نہیں رہے گی بلکہ یہ ناکامی میں بدلے گی، رات ہو جائے گی۔ اگر آپ جوان ہیں تو یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی بلکہ یہ بڑھاپے میں بدلے گی۔ اگر آپ بزرگ ہیں تو پھر یاد رکھیے یہ بزرگی ہمیشہ نہیں رہے گی بلکہ آپ قبر میں اتار دیے جائیں گے۔ یہ تو ہے کہ کا یہ رخ۔ اگر آپ ناکامیوں کی پستیوں میں جا چکے ہیں تو یاد رکھیے کسی رات کی صبح ہوا کرتی ہے۔ معاشرے میں کون ایسا شخص ہے جو بیمار ہو اور ٹھیک نہ ہو؟ کون ایسا شخص ہے جس نے محنت کی ہو، اسٹرگل کی ہو اور وہ ناکام رہا ہو؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے میں انصاف پر قائم ہوں، میں کسی کی محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتا۔ آپ اپنی محنت کو رائگاں نہ جانے دیں بلکہ آپ محنت جاری رکھیں۔ آپ اپنے وقت کو رائگاں نہ جانے دیں، آپ نے محنت کرنی ہے۔ ان مسائل میں کالج کا ساتھ دینا ہے، اپنے والدین کا ساتھ دینا ہے، اپنے ملک کا ساتھ دینا ہے۔ وہی نوجوان قوم کی آنکھوں کا ستارہ بنتے ہیں جو پرعزم ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے عزم کو متزلزل نہیں ہونے دینا۔ یہ مسائل ہیں زندگی کے اندر، یہ آتے رہتے ہیں۔ کون ہے جس نے اذیت نہیں دیکھی؟ کون ہے جس نے بھوک نہیں دیکھی؟ کون ہے جس نے مسائل نہیں دیکھے؟ یہ ملک ایسے بن گیا تھا، آپ نے آنکھ کھولی، آپ اس ملک میں آ گئے۔ آپ جائیں سرحدوں پر جا کر ان لوگوں کو تو دیکھیں جو لاکھوں میں وہاں پر مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ یہ ملک ایسے نہیں بنا تھا۔ آج یہی ملک آپ کو آواز دے رہا ہے۔ آپ کے عزم کی ضرورت ہے اس ملک کو، آپ کی یونٹی کی ضرورت ہے اس ملک کو، آپ کی محبت کی ضرورت ہے اس ملک کو، آپ کے علم کی ضرورت ہے۔ اور آپ ہیں کہ اپنے والدین کی محنت کو رائگاں کیے جا رہے ہیں، ضائع کیے جا رہے ہیں۔ یوں نہیں کرنا۔ انسان دانش کہتے ہیں کہ زندگی تبدیلیوں کا نام ہے۔ انسان کامیاب و کامران اس وقت ہوتا ہے جب وہ محنت کرتا ہے۔ آپ ہمت مت ہاریے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی کے اندر بے تحاشا مسائل آئے لیکن اسٹرگل کر کے انہوں نے ثابت کیا وہ یار سپیریئر۔ اور حوالے کے طور پر افسوس کیا جوانی رفتہ کا کیجیے، افسوس کیا جوانی رفتہ کا کیجیے، وہ کون سی بہار ہے جس کی خزاں نہیں؟ خزاں آئے گی، خزاں کے بعد پھر پیوستہ رہے شجر سے امید بہار، کامیابی آئے گی۔ دوسرا شعر دیکھیے، راتوں کو ہے سحر کی تجلی کا انتظار، ہے ہر صدا فراق کی خاموشی میں بے قرار۔ عزیز طلبہ، انسان دانش آپ کو بتا رہے ہیں کہ راتوں کو ہے سحر کی تجلی کا انتظار۔ رات ہے، وقت گزر رہا ہے، آپ یہ بال کراک دیکھ رہے ہیں یا آپ کی کرائی کی گھڑی کو دیکھ رہے ہیں، وقت چل رہا ہے۔ آپ کو بخار ہے، وقت چل رہا ہے۔ آپ خوشحال ہیں، وقت چل رہا ہے۔ محمود غزنوی نے ایک بار اپنے نوکر ایاز سے کہا کہ یار یہ انگوٹھی لے جاؤ، اس پر کچھ لکھوا کے دو کہ میں خوش ہوں تو غمگین ہو جاؤں، میں غمگین ہوں تو خوش ہوں۔ وہ گئے اور ایک جملہ لکھوا کے لائے جو عمل ہو گیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ یہ وقت بھی بدل جائے۔ جب خوشیاں ہوتی تو محمود غزنوی اس کو دیکھ کے وہ کہتے یہ وقت بھی گزر جائے گا، فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب غم ہوتا تو وہ اس انگوٹھی کو دیکھتے تو یہ وقت بھی گزر جائے گا اور پر امید ہو جاتے ہیں۔ راتوں کو ہے سحر کی تجلی کا انتظار۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر تاریکی ہے، اگر آپ کی زندگی کے اندر ناکامی ہے تو یاد رکھیے کامیابی آئے گی۔ جس طرح وہ شعر تھا کہ انہی غم کی گھٹاؤں سے خوشی کا چاند نکلے گا۔ اندھیری رات کے پردے میں دن کی روشنی بھی ہے۔ ہم نے زندگی میں کبھی نہیں ہارنا۔ ہم نے عزم سے ثابت کرنا ہے کہ ہم بلندیوں پر جا سکتے ہیں۔ ہے ہر صدا فراق کی خاموشی میں بے قرار۔ اور وہ جو صدا ہے، وہ جو کامیابی ہے، وہ آہستہ 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 کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ہم جوانی میں بڑھ کر لاؤڈلی بولتے ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے بڑا لاؤڈلی بات کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے ایک وقت ایسا آئے گا یہ آواز خاموش ہو جائے گی۔ یہاں ثبات کسی کو نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہاں سب نے چلے جانا ہے۔ کیوں نہ ہم پرعزم ہو کے آنے والی نسلوں کو پر امید کرتے ہیں، ان کے لیے اچھا ملک چھوڑ دیں، ان کے
اگر آپ لوگ اپنے کام میں مصروف ہیں، لگن کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، تو یاد رکھیے آپ کی تاریکیاں روشنی میں بدلیں گی۔ احسان دانش وہ شاعر ہے جو انسان کو زندگی کے اندر مایوس نہیں ہونے دیتے۔ بہت سے ایسے کمزور لوگ ہیں جو بھوک سے تنگ آ جاتے ہیں، جو غربت سے تنگ آ جاتے ہیں اور بلیم کرتے ہیں کہ حکومت یہ کر رہی ہے۔ اور بھائی حکومت یہ کر رہی ہے تو ہم لوگ خود اپنے ساتھ وفادار نہیں ہیں، تو حکومت ہم سے وفا کیسے کرے گی؟ تاریکی ہمارے گھر میں ہے، روشنی ہم اسلام آباد سے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، روشنی ہم امریکہ اور انگلینڈ سے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن کے گھر کے اندر اندھیرا ہوتا ہے روشنی بھی وہی تلاش کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو۔ آپ کے گھر کی روشنی، آپ کے گھر کی بجلی خراب ہو جائے، آپ اپنے گھر چھوڑ کر کسی اور کے گھر چلے جائیں گے؟ نہیں نا، آپ اپنے ہی بجلی کو ٹھیک کریں گے، آپ اپنے ہی گھر کے اندر چراغ جلائیں گے۔ تو یاد رکھیے آپ کے اندر کا چراغ بجھ گیا ہے، اس کو جلائیے، اس کو روشن کیجیے، پر امید ہو جائیے۔ لا تقنطوا برحمت اللہ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ان کا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اور جیسے رات جتنی کالی ہے صبح ہونے والی ہے، آپ لوگوں نے یہ اشعار ضرور یاد رکھنے ہیں تاکہ حوالے کے طور پر آپ لکھیں اور آپ کا پیپر جو ہو وہ جاندار ہونا چاہیے۔ تیسرا شعر دیکھیے، سوئے خزاں بہار گلستان روانہ ہے، ہر برگ کا سکون سراپا فسانہ ہے۔ سوئے خزاں، اگر آپ لوگ ناکام ہیں، خزاں تو مطلب ناکامی ہے، آپ اگر چمن میں جاتے ہیں، باغ میں جاتے ہیں تو وہاں خزاں کے موسم میں نہ پھول ہوتے ہیں نہ پتے ہوتے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سارے کا سارا باغ سوکھ گیا ہے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر دکھ درد ہے، لیکن دیکھو بہار گلستان روانہ ہے، سوئے خزاں بہار گلستان روانہ ہے، باغ کے اندر بہار آنے والی ہے۔ جناب اقبال نے فرمایا تھا نا کہ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ۔ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہونا، ہر برگ کا سکون سراپا فسانہ ہے، ہر وہ پتے جو زمین پر بھی گرے ہوئے ہیں یا درختوں کے ٹہنیوں پر لگے ہوئے ہیں، وہ خاموشی ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ چیخ چیخ کے بول رہے ہیں کہ یہ تبدیلی ہے۔ ایک پتا، ایک پھول، ایک پتا، ایک پھول جو ٹہنیوں پر ہوتا ہے وہ جوانی کے عالم میں ہوتا ہے، پھول خوشبو فراہم کر رہا ہوتا ہے، اور پتے کے اندر جو رنگینی ہوتی ہے وہ اس کی جوانی کی عکاس ہوتی ہے، لیکن پھر وہ پتے جب گر جاتے ہیں وہ بھی ہمیں دنیا کی بے ثباتی کا درس دیتے ہیں۔ یاد رکھو پوری نظم آپ لوگوں کو کہیں کامیابیوں کی جھلک دکھائے گی تو کہیں ناکامیوں کی جھلک دکھائے گی۔ کامیابیوں میں کہے گا کہ آج سے دکھائیے، ناکامیوں میں کہے گا ہمت مت ہاریے۔ جس طرح یہ شعر ہے، سکون بہار ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تغیر رہے گا، تبدیلی رہے گی۔ یہ دنیا آج سے 1000 سال پہلے ایسی نہیں تھی مگر آج ایسے ہے، اور 1000 سال بعد ایسی نہیں ہوگی، یقیناً تبدیلیاں آئیں گی۔ اور آخری شعر کہ نکاح کی کوشش کے نکلنا نصیب ہو، موسم کو یہ لگن کے بدلنا نصیب ہو۔ موسم بدلتے ہیں، انسان کے مزاج کا بھی ایک موسم ہوتا ہے، یہ بھی بدلتا رہتا ہے۔ نکاح کی خوشبو کو کہتے ہیں، آپ کے پاس پرفیوم ہونا آپ کا، آپ اس کو دیکھیں، آپ اس کے اوپر پریس کریں، خوشبو بے چین ہے باہر نکلنے کے لیے اور پورا کمرہ معطر ہو جاتا ہے۔ نکاح کی کوشش کے نکلنا نصیب ہو، وہ بے چین بیٹھی ہے، جب اس کو موقع ملتا ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ موسم کو یہ لگن کے بدلنا نصیب ہو، موسم بدلتے ہیں، خزاں ہے بہار آ گئی، بہار ہے خزاں آ گئی، جوانی ہے بڑھاپا آ گیا، بچپنا ہے جوانی آ گئی۔ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے درس ہے۔ کوئی بھی انسان خالق کائنات کو یہ نہیں بتا سکے گا، یہ نہیں کہہ سکے گا اے خالق کائنات مجھے سمجھایا نہیں گیا تھا۔ ہمیں دنیا داری کے دوسرے معاملات میں سمجھ آتی ہے، ہمیں دن کے آنے جانے، دن کے بدلنے، رات کے بدلنے کا پتہ نہیں چلتا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور عقل والا وہی ہے جو غور و خوض کرتا ہے۔ آپ نے غور و خوض کرنا ہے۔ دیکھو آپ کی اپنی بستی، آپ کے شہر کے اندر کتنے لوگ ایسے تھے جو آپ کی قرب و جوار میں ہوا کرتے تھے، مگر اب وہ نہیں ہیں۔ وہ کہاں گئے؟ وہ کہیں گئے ہیں؟ کیا وہ وہاں پہ جانے کا سامان لے کر گئے؟ اگر لے کر گئے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر لے کر نہیں گئے تو آپ سمجھ جائیے۔ اور یہ دیکھیے اگر آپ پرعزم ہیں، اگر آپ پرعزم ہیں تو پھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ عزم صرف آپ کے ہی فائدے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جو امید ہے، یہ جو لگن ہے، یہ جو تبدیلی ہے، آپ کی آخرت کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔
لوگ ہی تبدیلیاں لے کر آتے ہیں، پرامید لوگ ہی قوموں کو متحد کر کے رکھتے ہیں۔ جب قومیں متحد ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جماعت پر ہاتھ ہوتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ شعر دیجئے، ہر گل میں تو ہے، تجھ میں ہزاروں تجلیاں، دیوانہ کر دیا ہے مجھے فصل بہار نے۔ یقیناً آپ لوگ ان اشعار کو سمجھ گئے ہوں گے اور دوبارہ بھی اس کو ضرور ریپیٹ کیجئے گا۔ آپ صرف استاد سے کام تو لیتے ہیں لیکن آؤٹ پٹ پر بڑی نرمی دکھاتے ہیں۔ نرمی نہیں بلکہ اب آپ کے جاگنے کا وقت آیا۔ اب مسائل میں گھرا ہوا یہ معاشرہ آپ کو آواز دے رہا ہے کہ ان مسائل کو کیسے ترک کریں گے۔ یہ تغیر، ہم نے یہ تغیر لے کر آنا ہے کہ دنیا پریشان ہے، ہم نے چہرے پر مسکراہٹ سجانی ہے۔ ہم ثابت کریں گے کہ ہم ایک عظیم قوم کے فرد ہیں۔ جناب اقبال جس طرح بتاتے گئے ہیں نا کہ وہ کیا گردوں تک تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا۔ السلام علیکم۔